بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مہان جنگجو کی کہ جس نے ناممکن کو بھی ممکن کر دکھایا اور عیسائیوں کے ایک عظیم لشکر کو ہرا کر یروشلم کو فتح کیا۔ یہ واقعہ ہے 12ویں صدی کا کہ جب شام میں سلطان صلاح الدین اپنی فوج کے ساتھ ایک میدان میں خیمہ زن تھے۔ ان کے خیمے کے باہر ایک کم عمر لڑکی کھڑی تھی جو خیمے میں داخل تو ہونا چاہتی تھی لیکن خوف سے اس کا جسم لرز رہا تھا۔ آخر اس نے ہمت کر کے خیمے کا پردہ اٹھایا اور ڈرتے کانپتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سامنے وقت کا سلطان بیٹھا تھا۔ سلطان نے لڑکی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں آپ سے اعزاز مانگنے آئی ہوں۔ اعزاز اس شہر کا نام ہے جسے سلطان نے 38 دن کی لڑائی اور ہزاروں جانوں کی قربانیوں کے بعد فتح کیا تھا، حتیٰ کہ اس شہر کے لیے سلطان صلاح الدین نے اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈال دی تھی۔ پھر بھی وہ اس لڑکی کو انکار نہیں کر سکے۔ انہوں نے کہا، اگر تم اعزاز مانگتی ہو تو یہ علاقہ تمہارا ہوا۔ یہ کہا اور اس لڑکی کو بہت سی دولت دے کر اپنے خیمے سے رخصت کر دیا۔ سلطان جانتے تھے کہ اس لڑکی کو ان کے دشمنوں نے بھیجا ہے، پھر بھی انہوں نے لڑکی کی بات مان لی کیونکہ یہ لڑکی سلطان کے محسن نور الدین زنگی کی بیٹی تھی۔ وہی نور الدین زنگی جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ لگانے کی ناپاک جراثت کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ اور زنگی کی بیٹی جس سلطان سے اعزاز شہر مانگنے آئی تھی وہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں تھا۔ اس کا نام صلاح الدین یوسف تھا، جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔ ہم آج آپ کو تاریخ کے اسی ناقابل فراموش کردار سلطان صلاح الدین ایوبی کی بایوگرافی دکھا رہے ہیں۔ سلطان ایوبی نے جس طرح اعجاز شہر کی ایک لڑکی کے حوالے کر دیا، انہیں اپنی سلطنت اس طرح پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی تھی، بلکہ اس کے لیے ہر قدم پر جنگ اور جدل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، بلکہ ان کے چچا شیر کو نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس حیثیت میں وہ اپنے بھتیجے کو بھی ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود رہ گئی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس سمیت فلسطین کے کئی علاقوں پر صلیبی کا کنٹرول تھا۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی اس فوج میں شامل ہو کر مصر چلے گئے۔ اس زمانے میں مصر کی حالت یہ تھی کہ کرپشن کی وجہ سے فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی۔ اختیار خلیفہ سے زیادہ وزیر کے کنٹرول میں تھے۔ ان حالات میں صلاح الدین ایوبی، جو کہ اب اپنے چچا شیرکو کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے، انہوں نے فاطمی خلیفہ کو حکومت سے ہٹا دیا۔ وہ خود مصر پر حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا سخی حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا گورنر بنتے ہی قاہرہ کا سارا خزانہ غریب عوام میں تقسیم کر دیا اور اپنے لیے پھوٹی کوڑی بھی نہیں رکھی۔ صلاح الدین ایوبی شاید مصر کے گورنر کی حیثیت سے ہی زندگی گزار دیتے، لیکن نور الدین زنگی کے انتقال نے ان کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ سازشی درباریوں نے جنگی خاندان کی سلطنت آپس میں تقسیم کر لی۔ جب صلاح الدین ایوبی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود اس کے سلطان بن گئے۔ پھر انہوں نے زنگی کے سازش امرا کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور شام پر حملہ کر دیا۔ ان کی خواہش تو تھی کہ نور الدین زنگی کا بیٹا ان کا ساتھ دے، لیکن ظاہر ہے وہ سازش امرا کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی کی اس سے نہ بن سکی۔ ایوبی نے جلد ہی دمشق فتح کر لیا اور مصر سے لے کر شام تک ایک بڑے علاقے کے حاکم بن گئے۔ سلطان ایوبی رحم دل، سخی اور بہادر تو تھے ہی، لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ان کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ اپنے دشمن کی خوبیوں کی بھی تعریف کرتے تھے اور موقع ملتا تو پرانی دشمنیاں فراموش کر کے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتے تھے۔ سلطان کا ایک ایسا ہی دشمن تھا جو ان کے خون کا پیاسا تھا، لیکن سلطان کی مہربانی سے وہی دشمن ان کا سب سے بڑا دوست ثابت ہوا۔ یہ شخص فرقہ بادنیہ کا لیڈر شیخ سنان تھا، جو شام کے قلعہ نسجاف کا حکمران تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو ٹریننگ دے کر زبردست قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔
فدائی حشیش کا عام استعمال کرتے تھے، اس لیے انہیں حسن بھی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حسن کا لفظ انگلش میں اسیشن بن گیا، جس کا مطلب ہے خونی قاتل۔ یہ اسیشن اتنے خطرناک تھے کہ ان کے خوف سے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ اور پھر ایک دن ان فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کا حکم مل گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نور الدین زنگی کے سابق حکمران سمجھ چکے تھے کہ وہ سلطان کو عمران جنگ میں نہیں ہرا سکتے، اس لیے وہ سازشوں پر اتر آئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو مال اور دولت کا لالچ دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنے فدائیوں کے ذریعے سلطان کو قتل کرا دیں۔ شیخ سنان مان گیا اور فدائی سلطان کے قتل کے لیے چل پڑے۔ پھر ایک خونی کھیل شروع ہو گیا۔ پہلے قاتلوں کا ایک گروپ آیا جو ناکام رہا اور مارا گیا۔ پھر ایک قاتل سلطان کے خیمے میں داخل ہوا اور ان کے سر پر چھری سے حملہ کر دیا۔ سلطان کے سر پر پگڑی تھی، لیکن پگڑی کے نیچے لوہے کا ہیلمٹ بھی تھا۔ 100 چھری کا وار ناکام رہا۔ سلطان کے محافظوں نے فدائیوں کو قتل کر دیا، لیکن وہ فدائی قتل ہوا تو ایک اور آ گیا، وہ مارا گیا۔ پھر تیسرا آیا، وہ بھی مارا گیا۔ لیکن سلطان سمجھ گئے تھے کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا، ان کی زندگی پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی۔ چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر نکلے۔ انہوں نے سیاف کا محاصرہ کر لیا جہاں شیخ سنان موجود تھا، لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک رات ایک عجیب واقعہ ہوا جس نے سارے معاملے کا رخ ہی بدل دیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک وہ نیند سے جاگ اٹھے۔ انہوں نے دیکھا خیمے کے چراغ بجھ چکے تھے اور خیمے میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ سلطان نے محافظوں کو آواز دی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور جب چراغ دوبارہ جلائے گئے، سب نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا تھا، اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، بادشاہ سلامت اب ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ذرا ہوش میں آئیے۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور ان کے حکم پر محافظوں نے خیمے کے گرد جائزہ لیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشانات کچھ دور تک دکھائی دیے، لیکن کوئی پکڑا نہیں جا سکا۔ سلطان اپنے دشمنوں کی دیدہ دلیری اور حیرت انگیز جنگی صلاحیت سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا، اور ایسا پکا دوست بنایا کہ وہی شخص جو سلطان کے خون کا پیاسا تھا، وہ سلطان کے ساتھ مل کر انہی کے دشمنوں سے لڑتا رہا۔ تاہم بعض مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس رات سلطان کے خیمے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ یہ واقعہ بالکل جھوٹ ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سلطان نے سخت محاصرے سے خوفزدہ ہو کر شیخ سنان سے خود رحم کی درخواست کی تھی۔ قصہ کچھ بھی ہو، بہرحال سلطان نے اپنے بدترین دشمن کو بھی اپنا اتحادی بنا کر اعلیٰ ظرفی اور سیاسی بصیرت کا ثبوت دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے سازش عمرہ یا شیخ سنان نہیں، بلکہ فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کی حکومت کو 1 صدی ہونے کو آئی تھی، لیکن وہ علاقے کی باقی سلطنت کے ساتھ امن و امان سے رہنے پر تیار نہیں تھے۔ سلطان نے ان سے صلح کی کئی کوششیں کیں، کیونکہ وہ سب کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے تھے۔ وہ تو آپس میں لڑنے والی مسلمان سلطنت کو بھی متحد کرنا چاہتے تھے۔ سلطان کو صلیبیوں اور مسلمان حکمرانوں دونوں سے ہی جنگیں لڑنی پڑیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ہی سے امن کے معاہدے کرنا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو انہوں نے صلیبیوں سے صلح کے معاہدے کیے، تو دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی ایک کانفرنس بھی منعقد کرائی۔ اس کانفرنس میں پایا کہ یہ حکمران اب ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ ان معاہدے سے سلطان کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کے سازشوں کو سخت سزا دی اور شہر کا معاہدہ کر لیا۔ آخر موصل کے حکمران نے بھی سلطان سے ایک معاہدہ کے تحت امن قائم کر لیا۔ تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی
اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنی پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا، ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر آئے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رملہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران بیڈ ون فور نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن بیڈ ون فور کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی پوری فوج جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1169 کو جب دونوں فوج آمنے سامنے آئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان کے وفادار نے بیڈ ون فور کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست خوردہ بیڈ ون فور نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام لیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ لیکن یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزر گئے۔ بیڈ ون فور 1185 تک زندہ رہا اور وہ صلح کے معاہدوں پر بھی عمل کرتا رہا، لیکن کوڑ کے مرض کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کے بعد بیت المقدس کی صلیبی سلطنت بھی عمرہ کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس دوران بیت المقدس میں گائے آف لیوزینن کی حکومت آ گئی، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف پھر کارروائی شروع کر دی۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سردار اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب ساحلی علاقوں پر حملے بھی کروائے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا۔ لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلے کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے ایک ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو تو لوٹ لیا گیا، لیکن سلطان کی بہن کسی نہ کسی طرح دشمن سے بچ کر سلطان کے خیمے میں پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر اور اپنی بہن کی بے عزتی پر غیرت مند بھائی کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے۔ بہرحال اب سلطان نے اپنے تمام اتحادوں اور گورنروں کو خط لکھے اور انہیں کہا کہ وہ فوج لے کر سلطان کی مدد کو پہنچیں، کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف جنگ کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت کئی مسلمان ممالک سے بڑی تعداد میں فوج دمشق پہنچنے لگی، جسے سلطان نے اس وقت اپنا دارالخلیفہ بنا رکھا تھا۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر کبریا علی برس کا محاصرہ کر لیا۔ جواب میں رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ وہ گائے آف لیوزینن کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ اس نے سلطان ایوبی سے صلح کا معاہدہ بھی توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس پر صلیبی قبضے کے بعد سے صلیبیوں نے اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی
جو سلطان ایوبی کے مقابلے پر آئی۔ رینالڈ نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ سلطان نے صلیبیوں کو فیصلہ کن شکست دینے کے لیے حطیم کا علاقہ چن لیا۔ اس علاقے میں پانی کے چند ایک ہی چشمے تھے اور زیادہ تر علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ سلطان کی فوج پانی کے چشمے کے پاس ٹھہر گئی، جبکہ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایک ایسے علاقے سے بھی گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر یہ کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھنے میں خطرہ ہے کیونکہ انہیں فوج کے لیے پانی نہیں ملے گا، لیکن گائے نے ان کی بات نہ مانی کیونکہ اسے اعتماد تھا کہ جنگ میں اسے کوئی نہیں ہرا سکتا تھا۔ اس کے اس یقین کی وجہ تھی صلب اعظم آٹوکراس۔ جی ہاں، صلیبیوں کے پاس ایک بہت بڑی صلیب تھی جس میں لکڑی کا ایک ٹکڑا نمایاں تھا۔ صلیبیوں کا عقیدہ تھا کہ یہ ٹکڑا اسی اصل صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ کو رومیوں نے مسلوب کیا تھا۔ صلیبی فوج صلیبی اعظم کو 20 بار میدان جنگ میں لے کر گئی تھی اور ہر بار فتح حاصل کی تھی۔ گائے اور اس کے ساتھی سمجھتے تھے کہ صلیب اعظم کی موجودگی میں یہ جنگ بھی وہی جیتیں گے، اس لیے انہوں نے راستے کی ساری مشکلات کو نظر انداز کر دیا، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی بھول تھی۔ یہ فوج جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی، گرمی اور پیاس کی شدت سے بے حال ہوتی گئی۔ چنانچہ جب یہ فوج سلطانی لشکر کے سامنے پہنچی تو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ جب رات ہوئی تو سلطانی فوجیوں نے صلیبیوں کے کیمپ میں گھس کر گھوڑے کی گھاس کے گٹھے کو آگ لگا دی۔ صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی ہی نہیں تھا، جبکہ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے وہ لوگ رات بھر سو بھی نہیں سکے۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پر حملہ کیا۔ مسلمانوں نے زہریلے تیروں کی بارش کر کے سینکڑوں صلیبی ہلاک کر دیے۔ پھر فوجی دستے آگے بڑھے اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ صلیبی فوج کے زیادہ تر سپاہی بغیر لڑائی کے ہی میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔ جو باقی رہے ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے وہ آسانی سے پکڑے گئے۔ صلیب اعظم بھی مسلمانوں کے قبضے میں چلی گئی۔ رینالڈ اور گائے دونوں جنگی قیدی بنے۔ صلیبی لشکر کے سپاہی پیاس سے ہاپ رہے تھے۔ سلطان نے انہیں پانی پلانے کا حکم دیا۔ گائے کو تو ٹھنڈا عرق گلاب پلایا، لیکن رینالڈ کو بدعہدی کی بھرپور سزا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ شہر کا حکمران تو پہلے ہی ان کی قید میں تھا۔ انہیں امید تھی کہ شہر آسانی سے فتح ہو جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطانی فوج کا 1 ہفتے سے زیادہ عرصے تک ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دونوں طرف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ سلطانی لشکر نے آگ کے گولے کی بارش کر کے دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ صلیبی لشکر کو خوف ہوا کہ اگر مسلمان شہر پر قابض ہو گئے تو کہیں ان کے بیوی بچے کو غلام ہی نہ بنا لیں۔ چنانچہ انہوں نے لڑائی کا ارادہ چھوڑ کر سلطان کے رحم کو پکارا، اور سلطان نے بھی اس پکار کا جواب رحم دلی سے ہی دیا۔ جہاں 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو خون کی ندیاں بہا دی تھیں، لیکن جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے بدتر دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اسی طرح فاتح بیت المقدس نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کریں اور آزادی حاصل کر لیں۔ جو ایسا نہ کرے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کا لیڈر تو ہیرے جواہرات سے لدے صندوق بھی سلطانی فوج کے سامنے لے کر چلا گیا، لیکن اتنی دولت لے جانے والے اپنے پیچھے غریبوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ صلیبی خوفزدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں، انہوں نے غریب صلیبیوں کو مفت آزادی بخش دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور سلوک کا مغرب بھی اعتراف کرتا ہے۔ 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس پر صلاح الدین ایوبی کا مکمل کنٹرول ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس بعد دوبارہ مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ سلطان نے گائے آف لیوزینن کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکلنے والے صلیبیوں کے ساتھ مل کر ساحلی شہر کا محاصرہ کر لیا۔
ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے پر سارے یورپ میں کوہرام برپا ہو گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تھا کہ پیسے جمع کر کے سلطان کے مقابلے کے لیے فوج جمع کی جا سکے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو خواتین نے اپنے زیور فروخت کر کے پیسے فوج کی مدد کے لیے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجوں کے ساتھ اکا پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کا نقصان ہونے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام پر جانے کا مشورہ دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے جائیں۔ اس دوران رچرڈ نے اکا پر حملہ کر دیا، جبکہ بیمار سلطان اکا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اکا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم انہیں واپس کر دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی تیار تھے۔ تاوان کی رقم تپا گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بیچ دی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا کہ تاوان کے حوالے سے کچھ بڑے صلیبی رہنماؤں کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ رچرڈ کچھ عرصے تک تو بات چیت کرتا رہا، لیکن وہ جوشیلا اور نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین بھی، چنانچہ وہ جلدی بازی میں زیادہ دیر بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچے سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کروا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پر سخت غصہ آیا۔ انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دیے، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی اور تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہو گئی۔ آج بھی کسی کو یہ معلوم نہیں کہ یہ صلیب کہاں گئے۔ بہرحال رچرڈ نے مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جفر پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے پیچھے رہ کر بیت المقدس میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا مگر اسے فتح کیے بغیر واپس چلا گیا۔ سلطان نے جفر کی طرف پیش قدمی کی اور اس موقع پر دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجیں اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اس سے یہ خبر بھی مل رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جون نے کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے، چنانچہ اسے صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی۔ صلح کے تحت جفر اور اکا سمیت کچھ ساحلی شہر صلیبیوں کے قبضے میں رہے۔ انہیں بیت المقدس میں اپنے مقام مقدس کی زیارت کی اجازت بھی دے دی گئی۔ یوں یہ لڑائی ختم ہوئی۔ رچرڈ انگلینڈ واپس چلا گیا اور رچرڈ اور صلاح الدین ایوبی کی 3 سالہ جنگ ختم ہو گئی۔ صلیبیوں کی واپسی کے بعد ایوبی بھی بے فکر ہو کر گھر واپس جا سکتے تھے۔ صلاح الدین دمشق پہنچ گئے، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش تھی۔ سلطان کو حج کی بہت آرزو تھی، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ اب تک حج نہیں کر سکے۔ جب وہ دمشق واپس پہنچے تو اس سال بھی حج پر جانے کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان بہت روئے اور جب حاجیوں کا ایک قافلہ واپس آیا تو سلطان اس کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے مل کر روئے۔ واپسی پر انہیں بخار ہو گیا، شاید انہیں سردی لگ گئی تھی۔ وہ اس بری طرح بیمار ہوئے کہ کوئی ہوش نہ رہا۔ حالت یہ تھی کہ حافظی قرآن ان کے سرہانے بیٹھے مسلسل تلاوت کرتے رہتے، جبکہ دمشق کے شہری روزانہ ان کی خیریت دریافت کرنے گھر کے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے۔ 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان نے آنکھیں کھولی، تلاوت سن کر مسکرائے، پھر ان کے لب ہلے جیسے وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، پھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ شہر کے لوگوں کو سلطان کی وفات کا علم ہوا تو وہ گھروں سے باہر نکل آئے اور زور زور سے رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ دشمنوں سے اچھا سلوک کیا تھا اور انتہا مجبوری کے علاوہ کبھی تلوار نہیں اٹھائی تھی، لیکن مغرب میں کچھ لوگوں نے فلسطین پر مسلمانوں کے کنٹرول کو دل سے تسلیم نہیں کیا اور اسے انا کا مسئلہ بناتے رہے۔ 1917 میں پہلی جنگ عظم کے دوران فرانسیسی اور برطانوی فوجیوں نے ترکی کی سلطنت عثمانیہ کو شکست دے کر عرب خطہ
اس سے چھین لیا۔ حالانکہ پہلی جنگ عظیم کوئی مذہبی جنگ نہیں تھی، پھر بھی فرانسیسی جنرل ہنری گراڈ دمشق میں سلطان ایوبی کی قبر پر گیا اور اسے ٹھوکر مار کر بولا، ہم واپس آ گئے۔ آج بھی کچھ لوگ سلطان کو ایک ایسے شخص کے روپ میں پیش کرتے ہیں جو غیر مسلموں کا دشمن اور دوسرے ملکوں کو فتح کرنے کا جنون رکھتا تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نہ تو کسی کے دشمن تھے اور نہ ہی انہیں دنیا کی دولت اور فتوحات سے کوئی غرض تھی۔ وہ ان انسانوں میں سے تھے جنہوں نے دوسروں کو مشکلات سے نکالا، اور جب وہ دنیا سے گئے تو ایک بہتر دنیا چھوڑ کر گئے جس میں ہم اور آپ امن سے رہ سکیں۔ دوستوں، اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہو، اگر آپ کو اس واقعہ سے کچھ علم حاصل ہوا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔